حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کی بارگاہ لگی تھی اور ایک عورت آئی، انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور میری بیٹی کا جو ہے انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں خواب کے اندر اپنی بیٹی کی زیارت کروں، اس سے ملاقات کروں کہ وہ کس حال کے اندر ہے، میں اس سے ملاقات کروں، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ نے ان سے فرمایا تم ایسا کرو کہ بعد نماز عشاء 4 رکعت نوافل پڑھو اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ تکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر، یہ سورہ مبارکہ پڑھو 1 مرتبہ۔ ان کو پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے لیٹ جاؤ، سوتے وقت تک آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتی رہو یہاں تک کہ تم سو جاؤ، یہ تمہارا آخری عمل ہو، پڑھتی پڑھتی سو جاؤ۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا، گھر گئی، نوافل پڑھے اور سونے سے پہلے جو ہے حضور کی ذات گرامی پر جو ہے درود شریف پڑھا۔ وہ ایسا کرتے کرتے سو گئی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کیا عذاب ہے؟ اسے گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں جو ہے آگ کی بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں، پاؤں میں جو ہے آگ کی بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، گندک کا لباس پہنایا گیا ہے۔ یہ عورت جو ہے گھبرا کر بیدار ہوئی۔ یہ یاد رکھیں، یہاں پر ایک چیز اور ذکر کرتا جاؤں، آخرت کو نہ بھولیں، قبر کو نہ بھولیں، حشر کو نہ بھولیں، جو مسلمان کا اصل مقصد ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر رہے لیکن اس کی نظر آخرت پر ہونی چاہیے کہ میں دنیا کے اندر کس مقصد سے آیا۔ یہ مقصد صرف آزمائش ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر رہ کر ہم نے اپنا اصل مقصد نہیں بلانا۔ تو یہاں اس عورت نے جو ان کی خدمت میں عرض کی زیارت کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی جو ہے ہتھکڑیاں اور جو ہے پاؤں میں بیڑیاں جو ہے پہنائی گئی ہیں۔ وہ عورت جو ہے گھبرا کر اٹھ گئی، بیدار ہوئی اور فوراً حضرت خواجہ حسن بصری جنہوں نے بتلایا تھا، جن سے پوچھا تھا، ان کی خدمت میں گئی اور پورا واقعہ انہیں سنایا۔ تو خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان کے لیے کچھ صدقہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے۔ تو اس عورت نے جو ہے صدقہ کیا۔ کچھ وقت گزرا، ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ بچی ہے جو جنت میں بیٹھی ہے اور ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ یہ آپ نے خواب میں دیکھا۔ اس کو دیکھ کر جو ہے اس لڑکی نے کہا حضرت خواجہ حسن بصری سے، کیا فرمایا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا کہ حضور میں وہی لڑکی ہوں جن کی ماں آپ کے پاس آئی تھی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی عمل بتائے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے اسے عمل بتایا تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ ہاں وہ عورت آئی تھی، میں نے اسے عمل بتایا تھا، لیکن یہ بتاؤ اس نے کچھ اور بتایا کہ تم عذاب کے اندر ہو، جبکہ میں معاملہ اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ تم تو تخت پر بیٹھی ہو، پر نورانی تاج ہے۔ یہ کیا ہے کہ میری والدہ نے جو کہا تھا بالکل سچ فرمایا تھا، بلکہ یہ کیفیت میری نہیں، اس قبرستان کے اندر 70,000 لوگ تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ تھا، جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قبرستان سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس نے جو ہے درود پاک پڑھا اور اس درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں اس سال ثواب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درود کو قبول فرما کر ہم سب پر اپنی رحمت نچھاور فرما دی۔ یہ ہے درود و سلام کی برکت، یہی ہے وہ حکم جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اے ایمان والو تم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھو. اگر میں اور اپنی نجات چاہتے ہیں آج ہی درود شریف کی کثرت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.